औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे हिदायतुस सरफ का सबक नंबर 3 कलमे की तकसीमात। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कलमे की तकसीमात पढ़ने से पहले कि कलमे की तारीफ़ क्या है। तो कलिमा हर बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं और ये बात हम लोग सबक नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। एक लफ्ज़ मुहम्मल होता है और एक लफ्ज़ मुस्तअमल होता है। और मुस्तअमल वो लफ्ज़ होता है जिसका कोई ना कोई माना होता है। और मुस्तअमल को ही उस वक्त में भी मैंने आपको बताया था कि मुस्तअमल को ही कलिमा भी कहा जाता है। तो हर बामाना लफ्ज़ को जिसका कोई माना हो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कलिमा। तो कलिमे की तारीफ़ हमें मालूम चल गई। फिर दूसरी अहम बात इस सबक को पढ़ाने से कबल मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस सबक में ये बहुत मुख्तसर सा सबक है, क्योंकि इस सबक में जो हम पढ़ने लगे हैं कलिमे की मुख्तलिफ एतबारात से तकसीमात पढ़ेंगे हम लोग, और तकरीबन 5 तकसीमात पढ़ेंगे। तो इन 5 तकसीमात को हम लोग तफसीलन नहीं पढ़ेंगे बल्कि इजमालन पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने क्या जानना है हर तकसीम के मुतालिक कि क्या वजह है इस तकसीम को करने की, और इसे इस्तिलाह सर्फ में, सर्फ की ज़बान में, सर्फियों के नज़दीक इस तकसीम को क्या कहा जाता है, इस तकसीम का क्या नाम रखा गया है। बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी तकसीमात यहाँ पे की गई हैं उसमें से हर तकसीम पर बाकायदा तौर पर आगे पूरा का पूरा एक एक सबक मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जब वो सबक आएगा तो फिर मैं आपको तफसीलन इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम की तमाम तकसीमात के मुतालिक पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहली तकसीम, कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि जो अपना माना ज़ाहिर करने के सिलसिले में गैर के मोहताज नहीं होते, अपना माना अकेले ज़ाहिर कर देते हैं। और जबकि कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि जो अपना माना ज़ाहिर करने के सिलसिले में गैर के मोहताज होते हैं, कुछ नहीं होते हैं और कुछ होते हैं। बस इस तकसीम को इसी एतबार से किया जा रहा है कि अपना माना ज़ाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज होने या ना होने के एतबार से इस तकसीम को किया जाता है। अब सर्फियों की ज़बान में, सर्फियों की इस्तिलाह में इसे क्या नाम दिया गया है, तो याद रखें इस तकसीम को सर्फियों की इस्तिलाह में सह अक़साम कहा जाता है। सर्फियों ने इसका नाम सह अक़साम रखा है। और ये भी इसके साथ ही याद रखें कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इजमाली तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला पूरा का पूरा एक सबक नंबर 4 में हम लोग इसे तफसील से इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कलमे की दूसरी तकसीम। कलमे की दूसरी तकसीम क्या है, वो है शश अक़साम। याद रखें कि कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ हुरूफ़ असलिया पाए जाते हैं और कोई हर्फ ज़ाइद इजाफ़ा किया हुआ उनमें कोई भी हर्फ नहीं होता है। और जबकि कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि जिनमें हुरूफ़ असलिया के अलावा कुछ हुरूफ़ ज़ाइद भी होते हैं, कुछ हुरूफ़ इजाफ़ा किए हुए भी होते हैं। तो बस इस तकसीम को करने का मकसद क्या है, इस तकसीम को इस वजह से करते हैं हुरूफ़ असलिया व ज़ायदा के एतबार से इस तकसीम को किया जाता है। और दूसरा सवाल जो मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ, करते चले जा रहे हैं हम लोग हर तकसीम से पहले, वो ये कि इसे इस्तिलाह सर्फ में यानी सर्फियों की इस्तिलाह में, सर्फियों की ज़बान में इस तकसीम को क्या कहा जाता है। तो सर्फियों की इस्तिलाह में इसे शश अक़साम कहा जाता है। अब इसे कितने हिस्सों में तकसीम किया, कौन कौन से हिस्सों में तकसीम किया, उन हिस्सों की तारीफ़ क्या होगी और उसकी मिसालें क्या होगी, इंशाअल्लाह ताला ये तो मैं आपको सबक नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग सबक नंबर 6 में इसे तफसील से पढ़ेंगे। फिल वक्त सिर्फ आप इतना याद रखें कि हुरूफ़ असलिया व ज़ायदा के एतबार से जो तकसीम की जाती है उसे शश अक़साम कहा जाता है। ये कलमे की दूसरी तकसीम हो गई। अब कलमे की एक है तीसरी तकसीम और वह है हफ्त अक़साम। ये कलमे की तीसरी तकसीम है।
کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حروف علت پائے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی حرف علت پایا جائے گا، ایک ہوں گے یا پھر دو ہوں گے۔ حروف علت تین ہوتے ہیں، الف، واو اور یا، یہ تین حروف علت ہوتے ہیں۔ کچھ کلمات اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ حروف صحیحہ ہوتے ہیں۔ تو کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حروف علت پایا جاتا ہے، اور جبکہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی بھی حرف علت نہیں پایا جاتا، سارے حروف صحیحہ ہوتے ہیں۔ تو حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس تقسیم کو کیا جاتا ہے۔ یہ تیسری تقسیم ہے کلمے کی۔ اور صرفیوں کی اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صرفیوں کی اصطلاح میں اسے ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ اب ہفت اقسام کو ہفت اقسام کیوں کہا جاتا ہے یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 7 میں بتاؤں گا، کتنے حصوں میں تقسیم کیا، کون کون سے حصوں میں تقسیم کیا، اس پر پورا کا پورا ایک سبق نمبر 7 موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تفصیل سے سبق نمبر 7 میں پڑھیں گے۔ ابھی فی الوقت اتنا یاد رکھیں کہ حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے اسے ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ چوتھی تقسیم معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ یاد رکھیں کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے، اور جبکہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ بس اس تقسیم کو کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے تقسیم نمبر 4 کو کرنے کی؟ اصل میں اس تقسیم کو اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آخری حرف کی حرکت تبدیل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کلمہ ایسا ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے، اور کون سا کلمہ ایسا ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل نہیں ہوتا۔ اور اصطلاح صرف میں اسے اصطلاحاً جو ہے وہ معرب اور مبنی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی صرفیوں نے اسے معرب اور مبنی کا نام دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے کلمے کے آخری حرف کی حرکت تبدیل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، تو اسے معرب اور مبنی کہا جاتا ہے۔ اب معرب کیا ہوگا اور مبنی کیا ہوگا، اس کی تعریف اور اس کی مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ پڑھیں گے۔ کون سے سبق میں؟ سبق نمبر 8 میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ پھر کلمے کی آخری تقسیم اور کلمے کی 5ویں تقسیم۔ میں نے کہا نا کلمے کو مختلف اعتبارات سے کلمے کی 5 تقسیمات کی جاتی ہیں، تو 5ویں جو کلمے کی تقسیم ہے اسے 12 اقسام کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے مصدر، اور مصدر جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اصلی کلمہ ہوتا ہے، اور مصدر سے ہی مختلف کلمات کو ہم لوگ نکالتے ہیں مختلف، اور مصدر سے تقریباً ہم 12 چیزیں نکالتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو کام کی بات ہے یاد رکھنے کی وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مصدر سے ہم براہ راست نکالتے ہیں، ڈائریکٹلی نکالتے ہیں، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ مصدر سے ہم نکالتے ہیں۔ اور جبکہ کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو ہم مصدر سے تو ڈائریکٹ نہیں نکالتے، بلکہ جو مصدر سے کلمات نکالے ہوتے ہیں ان سے ان کلمات کو نکالا جاتا ہے۔ تو بس اس تقسیم کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مصدر سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نکلنے والی 12 چیزوں کے اعتبار سے اس تقسیم کو کیا جاتا ہے، اور اس تقسیم کو اصطلاح صرف میں اس تقسیم سے جو حاصل شدہ جو اقسام ہوتی ہے اسے ہم لوگ اصطلاح صرف میں 12 اقسام کے نام سے جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ 12 ہیں تو اس اعتبار سے مزید اس کی تفصیل کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے نکالتے ہیں، کس طرح سے مشتق کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سبق کو تفصیلاً ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 13 میں۔ اب ایک مرتبہ سبق کے آخر میں حسب عادت پورے کے پورے سبق کا مختصراً میں آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے اس میں پڑھا کہ کلمے کی مختلف اعتبارات سے 5 تقسیمات کی جاتی ہیں۔ پہلی تقسیم جو کی جاتی ہے وہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں غیر کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔
اور اصطلاح صرف میں اسے 6 اقسام کہا جاتا ہے، اور میں نے کہا کہ اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ سبق نمبر 4 میں پڑھیں گے۔ پھر دوسری جو تقسیم کی جاتی ہے وہ حروف اصلیہ و زائدہ کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں فقط حروف اصلی ہوتے ہیں، اور جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حروف اصلیہ کے علاوہ کچھ حروف زائد بھی ہوتے ہیں۔ تو بس حروف اصلیہ و زائدہ کے اعتبار سے دوسری تقسیم ہم نے کی، اور اسے اصطلاح صرف میں 6 اقسام کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 میں۔ پھر ہم نے کلمے کی تیسری تقسیم کی، اور وہ تیسری تقسیم میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں حروف علت پائے جاتے ہیں، کچھ میں نہیں پائے جاتے، تو حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس تقسیم کو کیا، اور اصطلاح صرف میں اسے 7 اقسام کا نام دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 اقسام کو ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 7 میں تفصیل کے ساتھ۔ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے، اور جبکہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو بس آخری الف کی حرکت تبدیل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہم لوگوں نے چوتھی تقسیم پڑھی، اور اسے اصطلاح صرف میں معرب اور مبنی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری اور 5ویں تقسیم میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مصدر سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نکلنے والی 12 چیزوں کے اعتبار سے اس تقسیم کو پڑھا، اور اس تقسیم کو اصطلاح صرف میں 12 اقسام کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔